السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آگے کوئی جگہ خالی مت چھوڑو. بعد میں آنے والے طلباء آگے بڑھتے ہیں. کوئی جگہ آگے خالی رہنی ہی نہیں چاہیے جس میں کوئی طالب علم آگے بڑھے. آگے بڑھ دو سب جگہ, کوئی خالی نہ رہے آگے, تاکہ جو آئے وہ پیچھے بیٹھے. آگے جگہ خالی پڑی ہوگی تو آگے گھسے گا. شیعوں کا فرقہ امامیہ, شیعوں میں بے شمار فرقے ہیں. شیعہ ایک فرقہ نہیں, خود شیعوں میں 72 فرقے ہیں. ان میں جو فرقہ امامیہ ہے, جو اثنا عشریہ کہلاتا ہے, اس کا مذہب یہ ہے کہ وضو میں 2 اعضاء مغسول ہیں, 2 ممسوح ہیں. ہاتھ اور چہرہ دھو اور سر پر اور ننگے پیروں پر مسح کرو. ان کا رد کرتے ہیں. باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین, ولا یمسح علی القدمین بالقصد بڑھایا ہے. غسل الرجلین میں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سر پہ مسح کرنا. گرمی کا زمانہ ہے, اس نے مسح کرنے کے بجائے سر نل کے نیچے گھسا دیے, سارا سر دھو دیے تو مسح ہو گیا. تو کہہ سکتا ہے کہ پیر دھو ڈالے تو اس میں مسح آ گیا, اس لیے جملہ بڑھایا ہے. ولا یمسح علی القدمین, مقصود ان امامیہ کا رد کرنا ہے. وبه قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا, تین دلیلیں ہیں اہل حق کی, اہل سنہ والجماعہ کی 3 دلیلیں. پہلی دلیل ارجلکم, نسب والی قرات. نسب والی قرات میں عطف ہوگا وجوہکم پر, اور فاغسلوا کے ماتحت ہوگا. اور شیعوں کا دلیل ارجلکم, کسرے والی قرات. اس قرات میں عطف ہوگا رؤوسکم پر, وامسحوا برؤوسکم وامسحوا بارجلکم. تو نسب والی قرات جمہور کی دلیل ہے, اور جر والی قرات شیعوں کی دلیل ہے. شیعوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نسب والی قرات کا جواب دیں, اور وہ کبھی نہیں دے سکتے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کسرے والی قرات کا جواب دیں. تو ایک تو دلیل وہ ہے جس سے بعد میں ہم گفتگو کریں گے. دوسری دلیل ویل للعقاب من النار, جو حضور نے اعلان کیا ہے. تو اگر پیروں پر مسح ہے تو مسح تو اوپر کیا جاتا ہے, اعقاب پر کیا ہی نہیں جاتا. پھر اعقاب کو وعید کیوں سنائی؟ معلوم ہوا کہ پیروں کا وظیفہ غسل ہے, مسح نہیں. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. اس کو یاد رکھو, یہ مسح غسل خفیف کے معنی میں. سر پہ جو مسح ہے امرار الید المبتلۃ علی الوضو,
بھیگا ہوا ہاتھ کسی اس پر عضو پر پھرانا، یہ مسح کے معنی یہاں نہیں ہے۔ پیر دھوئے ہم نے ہلکے، ایڑیاں خشک رہ گئی، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ مسح کا لفظ غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے۔ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا۔ دوسری دلیل ترمذی میں ہے اور تفصیل سے وہ روایت نسائی میں ہے کہ جب اعضاء دھوئے جائیں گے تو گناہ نکلیں گے، چہرہ دھونے کے ساتھ، ہاتھ دھونے کے ساتھ، سر کے مسح کے ساتھ اور پیر دھونے کے ساتھ۔ اس میں یہ کہ پیر دھو گے تو گناہ نکلیں گے، معلوم ہوا پیروں کا وظیفہ غسل ہے۔ جب سب کو چہرہ دھونے کے ساتھ، ہاتھ دھونے کے ساتھ، سر کے مسح کے ساتھ اور پیر دھونے کے ساتھ، تو خود سمجھ میں آ گیا کہ 3 کا وظیفہ غسل ہے، 1 کا وظیفہ مسح ہے۔ تیسری دلیل یہی آیت وَأَرْجُلَكُمْ، اور ارجلکم کی توجہ یہ ہے کہ اس میں غسل خفیف ہے، پیروں کو دھو لیکن غسل بالغ ضروری نہیں ہے، ہلکا دھونا، پورا پیر بھگ جائے اور 2-4 قطرے ٹپک جائیں، غسل ہو گیا۔ غسل خفیف وہاں مراد ہے۔ اور وَامْسَحُوا کے ماتحت ہے، بس وَامْسَحُوا کا جب تعلق رؤوس کے ساتھ ہوگا تو مسح کے معنی الگ ہے، اور وَامْسَحُوا کا تعلق ارجل کے ساتھ ہوگا تو مسح کے معنی الگ ہے۔ اور اس کو صنعت استخدام کہتے ہیں۔ پہلے تم یہ سمجھو، تنازع فعلان نحو میں تم پڑھ کر آئے ہو تو تنازع فعلان کی بہت صورتیں ہیں۔ 2 فعلوں کا فاعل میں جھگڑا ہو، 2 فعلوں کا مفعول میں جھگڑا ہو، 2 فعلوں میں سے ایک فاعل بنانا چاہتا ہو، ایک مفعول بنانا چاہتا ہو، اور فاعل نہیں، شبہ فعل، 5 شبہ فعل ہیں، وہ بھی عامل ہیں، ان کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ سب تنازع فعلان ہے۔ اسی طرح سے تم نے مختصر المعانی میں نہیں پڑھا، کیوں؟ اب کتابیں ساری ناقص ہو جاتی ہیں، کوئی فن پورا پڑھایا ہی نہیں جاتا، اس لیے میں نے کہا تم نے مختصر المعانی میں نہیں پڑھا کہ کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو ایک معنی لیے جائے، پھر ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے تو دوسرے معنی لیے جائیں، یہ صنعت استخدام ہے۔ مختصر المعانی میں اس کی مثال میں ایک شعر ہے، اذا نزل السماء، بارش، بِأَرْضِ قَوْمٍ، جب کسی قبیلے کے علاقے میں بارش ہوتی ہے، اذا نزل السماء بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ، یہ ہو ضمیر السماء کی طرف لوٹائی۔ اب سما سے مراد ہے گھاس، بارش کے پانی سے جو گھاس اگی، ہم جانور لے کر جاتے ہیں اور گھاس چرا آتے ہیں، وہ چاہے غصے میں بن جائیں، ہم رعایت نہیں کرتے، رعیناہ وَإِن كَانُوا غَضْبَانَ، تو لفظ استعمال کیا تو ایک معنی، زمین لوٹائی تو دوسرے معنی۔ ایسی صنعت استخدام قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اور یہ جو تفسیر کی 6ٹھی جلد چھپی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں اس کی ایک مثال آئی ہے، وہاں صنعت استخدام بھی میں نے سمجھائی ہے، اور تفصیل سے قرآن میں بھی صنعت استخدام آئی ہے۔ تو لوگ مختصر المعانی پڑھنے والے بس یہیں تک صنعت استخدام سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ فعل کا تعلق جوڑو ایک معمول کے ساتھ، ایک معنی، اس فعل کو دوسرے معمول کے ساتھ جوڑو، دوسرے معنی، یہ بھی صنعت استخدام۔ بس جب مسح کا تعلق جوڑا سر کے ساتھ تو اب مسح کے معنی ہے بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا سر پر،
اور جب مسا کا تعلق ارجل کے ساتھ جوڑا تو اب مانا ہے غسل خفی، یہ صنعت استخدام۔ یہ توجہ تعویل کرنی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ان روایات کے ساتھ تطبیق ہو اور نسب والی قرات کے ساتھ بھی تطبیق ہو۔ یہ تعویل کیے بغیر نسب والی قرات کے ساتھ کیسے تطبیق دو گے؟ ان روایات کے ساتھ کیسے تطبیق دو گے؟ لفظ غسل میں مبالغہ ہے۔ چہرہ دھو یعنی کلین کرو، ہاتھ دھو یعنی صاف کرو۔ اب اگر پیروں کے لیے بھی یہ حکم دیتے تو حضور کے زمانے میں لوگ سب مرد اور عورتیں ننگے پیر چلتے تھے، جوتے چپل کسی کسی کو میسر تھے، تو پیر تو عام طور پر گندے ہوتے ہی ہیں۔ بس اگر وہاں اس کو بھی ڈائریکٹ غسل کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ایک لوٹا تو پیروں کو دھونے کے لیے چاہیے، اور عرب کے علاقے میں پانی بہت کم تھا، اس لیے نسب والی قرات بھی ہے اچھی طرح دھو، اور کثرے والی بھی قرات ہے کہ اگر پانی تمہارے پاس کم ہے تو غسل خفیف بھی کافی ہے۔ غسل چاہیے مگر غسل خفیف بھی کافی ہے۔ پورا پیر گر جائے، دو چار قطرے گر جائیں تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، اس لیے وہ کثرے والی قرات ہے۔ باب المضمضۃ فی الوضوء، استنشاق کا باب پہلے آیا تھا کہ ناک جھاڑو، کلی کا بیان نہیں آیا تھا، تو اب مضمضے کا بیان آ گیا۔ قال ابن عباس وعبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو صحابہ کی جو روایتیں وضو کے سلسلے کی ہیں ان میں مضمضہ کا ذکر ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ غسل جنابت میں اور حدث والے وضو میں مضمضہ اور استنشاق کا کیا حکم ہے؟ امام احمد کہتے ہیں دونوں میں فرض ہے، غسل جنابت میں بھی اور حدث والے وضو میں بھی مضمضہ استنشاق فرض ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں دونوں میں سنت ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں غسل جنابت میں فرض ہے، وضو میں سنت۔ حضرت امام نے اس مسئلے سے کوئی بحث ہی نہیں کی، بس وضو میں مضمضہ چاہیے، حضرت نے اتنا ہی مسئلہ چھیڑا۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء، واو کا زبر ہو تو اس سے مراد پانی ہوتا ہے، فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا۔ سوال، استنثار پہلے آیا تھا، مضمضہ یہاں کیوں آیا؟ جواب، یہ حدیث اوپر والے باب کی، دیکھو اس میں صراحت ہے کہ پیر 3 مرتبہ دھوئے، تو یہ حدیث در حقیقت اوپر والے باب کی ہے۔ اگر حضرت کا طریقہ ہے کہ ہر حدیث پر نیا باب قائم کر دیتے ہیں تو باب قائم کر دیے، اصل تو یہ حدیث اوپر والے باب کی ہے۔ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ ابھی اسی باب کی حدیثیں چل رہی، فرمایا ایڑیوں کو دھو، یعنی مسح نہیں کرنا، اگر مسا ہے تو مسا تو پیر کے اوپر کے حصے پر ہوتا ہے،
ایڑیوں کو دھونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ اسی بات کی حدیث میں ذیلی چل رہی. باب غسل الاعقاب. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بصرے کے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، تعویل الرؤیا کے امام ہیں، مگر اجتہاد میں حضرت حسن بصری کے ہم پلہ نہیں تھے. انہوں نے مسئلہ بیان کیا اور صحیح مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اس انگوٹھی کو ہلا کر نیچے بھی پانی پہنچاؤ تب وضو ہوگا. اب انگوٹھی پیر میں بھی پہنتے ہیں، خاص طور پر عورتیں پیر میں انگوٹھی پہنتی ہیں. بس وہ جب پیر دھوئیں گے تو اس پیروں کے انگوٹھی کو ہلا کر نیچے پانی پہنچانا ہے. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ یغسل موضع الخاتم اذا توضأ. حضرت کا عمل یہ تھا. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ. محمد بن زیاد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے. لوگ وضو کرتے تھے، وہ لوٹے سے وضو کرتے تھے، حضرت اس کو دیکھتے تھے. مطہرہ کے معنی لوٹا، پاکی حاصل کرنے کا آلہ. آج کل ڈائریکٹ نل سے وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قطعاً غلط ہے. ایک آدمی کے وضو میں ایک بالٹی پانی ضائع ہوتا ہے. نل کھول دیا گر رہا ہے پانی. یہ قطعاً غلط طریقہ ہے، اس میں اسراف فی الماء ہے. ہمارے ہردوئی والے جو حضرت ہیں ان کے مدرسے میں ایک مرتبہ میں گیا تھا تو نل لگے ہوئے ہیں اور وہاں درمیانی سائز کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں. نل سے ڈائریکٹ وضو کرنے کی اجازت نہیں. لوٹا نل میں سے بھرو اور لوٹے سے وضو کرو. مجھے یہ طریقہ ان کا بہت پسند آیا. اسراف فی الماء سے بچنا ہے. کوئی کہے کہ ہمارے یہاں تو پانی بے حساب ہے. ارے بے حساب ہے، وہ زمین میں سے نکل کر ٹنکی میں جو بھرا جاتا ہے اس پر خرچہ آتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، اس پر خرچہ آتا ہے، مفت تھوڑے ہی نکلتا ہے زمین میں. اس لیے حضرت کے یہاں کا طریقہ بالکل صحیح ہے. وہی طریقہ سب جگہ رائج ہونا چاہیے. لوٹے رکھو، نل میں سے لوٹا بھرو اور اس لوٹے بھی درمیان سائز کے، چھوٹے بھی نہیں بڑے بھی نہیں، اسی سے وضو کرو. تو لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے. حضور کے زمانے میں لوٹے نہیں تھے. اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، لوٹے آ گئے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ وہاں سے گزرے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی کہ دیکھو وضو کرتے ہوئے کبھی کبھی کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، کبھی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، لہذا خاص طور پر سردی میں لہذا ان اعضاء کو خصوصیت اہتمام سے دھو. معلوم ہوا پیروں کا مسا نہیں ہے. قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغ الوضوء. وضو کامل کرو. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. یہ بھی ذیلی باب ہے، وہی جو اوپر جنرل باب آیا تھا اسی کی حدیث ہے. کسی نے پیروں میں ہوائی چپل پہن رکھے ہیں، وہ چپل پہنے پیر دھوئے تو دھو، چپل نکالنے ضروری نہیں ہے، لیکن چپلوں پر آپ مسا نہیں کر سکتے. ننگے پیروں پر بھی مسا نہیں کر سکتے، چپلوں پر بھی مسا نہیں کر سکتے. پیر دھونے ہیں، چاہے چپل پہنے دھو، اگر پیر دھونے ہیں. یہ بھی ذیلی بات ہے. مسا تو صرف چمڑے کے موزوں پر ہے، خفین پر ہے، یا چمڑے کے علاوہ دوسرے میٹیریل کے موزے ہوں اور اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ خف کے حکم میں اور اس پر مسا ہو سکتا ہے.
ایک تو یہ کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے پنڈلی پر کھڑا رہے، گر نہ پڑے۔ آج کل جو سوتی نائلون کے موزے، اس میں اندر ایک ربڑ ہوتا ہے، بنائی میں ربڑ ہوتا ہے، ڈیکس کہتے ہیں اس کو، وہ ربڑ پنڈلی کو پکڑ لیتا ہے۔ نہیں، اپنے موٹاپے سے وہ پنڈلی پر کھڑا رہے، گرے نہ، ایک شرط۔ دوسرا، اس پر پانی گرے تو پانی چھن کر اندر نہ جائے۔ تیسری شرط، صرف ان موزوں کو پہن کر 3 میل چلیں تو وہ موزے پھٹیں نہ۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ جورب یہ عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے، گور پا، پاؤں کی قبر، اس کا عربی بنا ہے جورب۔ یہ چمڑے کے علاوہ دوسرے میٹیریل کے موزے حضور کے زمانے میں بنتے تھے، اور حضور جب جورب پہنتے تھے تو اس میں چپل پہنتے تھے، کیونکہ وہ جلدی پھٹ جائیں گے اگر چپل۔ خفین پر چپل نہیں پہننے، وہ تو خود ہی بوٹ ہیں، لیکن جورب ہیں تو اس میں چپل پہننے پڑیں گے ورنہ پھٹ جائیں گے۔ تو حضور نے جب اگر جورب پہن رکھے ہیں یا پیر ننگے ہیں اور چپل پہن رکھے ہیں تو ایک مرتبہ حضور نے چپل پہنے پیر دھوئے، چپلوں پر مسح نہیں کیا۔ ایسے ہی جورب پہن رکھے ہیں اور اوپر چپل ہے تو آپ جورب پر مسح کریں، چپل پر مسح ہے ہی نہیں۔ اگر کسی روایت میں آئے کہ حضور نے چپلوں پر مسح کیا تو وہاں جورب کا بھی ذکر ہوگا، تو مقصود جورب پر مسح کرنا ہے، چپل پر مسح کرنا نہیں۔ باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبری عن عبید بن جریج، عبید نے حضرت ابن عمر سے کہا آپ 4 کام ایسے کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے۔ تو ابن عمر نے پوچھا بتا وہ 4 کام کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جب آپ حج میں جاتے ہو طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جہاں رکن اسود ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، دوسری طرف کے 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ نہیں، میں نے غلط کہا۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، یہ گھوم کر کے جب ادھر آئیں گے تو اس کونے میں رکن یمانی ہے، اس کو صرف ہاتھ لگانا ہے۔ تو اگر وہاں بھیڑ ہو تو صحابہ نہیں رکتے تھے، ہاتھ لگائے بغیر آگے بڑھ جاتے، اور ابن عمر وہاں رکتے تھے، بھیڑ ہوتی تھی تو رکتے تھے، جب چھیڑ ہوتی تھی تب ہاتھ لگا کر آگے بڑھتے تھے۔ گویا رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا ابن عمر اہتمام کرتے تھے، دوسرے صحابہ اگر چھیڑ ہوتی تو ہاتھ لگاتے، بھیڑ ہوتی تو آگے بڑھ جاتے۔ ایک کام سفرہ، زرد رنگ کی چادر، زرد رنگ میں چادر رنگ کر کے آپ اوڑھتے ہیں، دوسرے صحابہ نہیں اوڑھتے۔ تیسرا، آپ اعلیٰ درجے کے چپل پہنتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے ہیں، سبتیہ، ایسا چمڑا جس پر سے بال اڑا دیے گئے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا چمڑا جو ہے وہ آپ بال پہنتے ہیں، اعلیٰ درجے کے چمڑے کا۔ چوتھا بات، جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو جو لوگ تمتع کرنے والے ہیں وہ ذی الحجہ لگا انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، آپ نہیں باندھتے۔ آپ 8 تاریخ کو جب مینا میں چلنے کا وقت ہوتا تب حج کا احرام باندھ کر چلتے ہیں، اور دوسرے صحابہ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد احرام باندھ لیتے ہیں۔
یہ 4 کام ایسے کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے، تو حضرت نے اس کی وجہ بتائی ہر ایک کی۔ یا ابا عبد الرحمن رأیتک تسمع 4 لم ار احدا من اصحابک یصنعها قال وما هي يا ابن جریج قال رأیتک لا تمس من الارکان الا اليمانیین ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية۔ پہلی بات کا جواب دیا کہ حضور نے جب حج کیا ہے تو انہی 2 کناروں کو حضور نے چھویا ہے، دوسرے 2 کناروں کو نہیں چھویا ہے۔ بات یوں نہیں ہے، یہ روایت کسی دوسری جگہ پر آئے گی، وہاں یہ تفصیل ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ رکن یمانی کو چھونے سے گناہ معاف ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو چھونے کا اہتمام کرتا ہوں۔ بھیڑ ہو تو تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں، بھیڑ ختم ہو جائے گی میں چھوتا ہوں، اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کے ہاتھ لگانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ کعبہ کے شام کی طرف کے جو 2 کونے ہیں، حتیم کی طرف کے جو 2 کونے ہیں، ان کو ہاتھ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے؟ اس کو تو صرف حضرت معاویہ نے ہاتھ لگایا ہے، اس کو بھی ابن عباس نے ٹوکا ہے، اور تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس لیے یہاں روایت اس انداز سے ہے کہ گویا وہ 2 کونوں کو ہاتھ نہ لگانے کا مسئلہ ہے، نہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں تو مسئلہ ہے بھیڑ میں بھی رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا اہتمام۔ قال عبد الله اما الارکان فانی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین۔ اور بغیر بالوں کے چپل کا حضور بغیر بالوں کے چپل پہنتے تھے، وہ چپل پہنے وضو بھی کرتے۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِي شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا یہاں باب ہے۔ بظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ چپل پہنے پیر دھوتے تھے، مگر اس پر ایک اشکال ہے۔ آج کل تو اعلیٰ درجہ قرون، اس میں بھی اگر تم پہنے پیر دھو گے تو چمڑا اکڑ جائے گا۔ اور پہلے تو سادہ چمڑا رنگا ہوا ہوتا تھا، اس کے جوتے چپل ہوتے تھے، اس سے اندر پیر دھو گے تو چپل سارا اکڑ جائے گا۔ اس لیے میں اس کا مفہوم یہ سمجھتا ہوں، خلاف ظاہر میں اس کا مفہوم یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سبتی بغیر بالوں والے چپل پہنتے تھے، اور اس حالت میں بھی پیر دھوتے تھے، چپلوں کو مسا نہیں کرتے تھے۔ یتوضأ فیہا یغسل رجلیہ فیہما، چمڑے پیروں میں چمڑے کے موزے چمڑے کے جو چپل پہن رکھے ہیں، اس حال میں بھی حضور پیروں کو دھوتے تھے، چپلوں پر مسا نہیں کرتے۔ اس جملے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اشکال یہ ہے کہ چمڑے میں اگر پانی لگے گا تو اکڑ جائے گا چمڑا۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهُ، وضو کرنے کا مسئلہ نہیں، میں یہ چپل اس لیے پہنتا ہوں کہ حضور ایسے چپل پہنتے۔ سفرہ میں رنگا ہوا کپڑا، تو فرمایا کہ حضور بھی سفرہ میں رنگا ہوا چادر استعمال کرتے۔ وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَصْبَغُ فِيهَا
حضرت ابن عمر کے بارے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ وہ متواء السنہ تھے، میم طا واو الف عین، سنت کی بہت زیادہ پیروی کرنے والے تھے۔ امور عادیہ میں بھی وہ حضور کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ یہ سب امور عادیہ ہیں کہ ایسا چپل، بال بغیر کا چپل، یہ امور عادیہ میں سے ہے، سنن ہدیٰ میں سے نہیں ہے، سنن زوائد میں سے ہے۔ مگر ابن عمر ایسے سنن زوائد میں بھی پیروی کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے متواء السنہ، حضور کے طریقے کی بہت زیادہ پیروی کرنے والے۔ فإني أحب أن أسبغ بها، چوتھی بات ہے، میں 8 تاریخ کو احرام اس لیے باندھتا ہوں، یہ بہت باریک بات ہے، اس پر اشکال ہوگا۔ میں 8 تاریخ کو احرام اس لیے باندھتا ہوں کہ حضور کو جب اونٹنی لے کر کھڑی ہوئی تب حضور نے احرام باندھا ہے، مقدم نہیں باندھا۔ سوال، حضور نے تو تمتع کیا ہی نہیں، قران کیا ہے یا افراد کیا ہے، اور افراد کا بھی احرام ذوالحلیفہ سے باندھ کر آیا ہے، یا حنفیہ کے یہاں قران کیا، تمتع نہیں کیا۔ تو پھر 8 تاریخ کو اونٹنی لے کر کھڑی ہوئی تب حضور نے حج کا احرام باندھا، یہ بات کیسے صحیح ہے؟ جواب، یہاں 8 تاریخ کو نہیں، مطلق جب ذوالحلیفہ میں حضور ٹھہرے ہیں تو پوری رات وہاں رہے ہیں، عصر کے وقت ذوالحلیفہ میں پہنچ گئے تھے، پوری رات رہ کر دوسرے دن 8 بجے تک رہے ہیں وہاں، پھر وہاں سے قافلہ روانہ ہوا۔ تو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر حضور نے ایڈوانس احرام نہیں باندھا تھا، پہنچے عصر کے وقت احرام باندھ لیں، مغرب کے وقت باندھ لیں، عشاء کے وقت باندھ لیں، فجر کے وقت باندھ لیں، نہیں، فجر پڑھائی، فجر پڑھانے کے بعد نہائے، احرام کے کپڑے پہنے، پھر اونٹ تیار ہو، روانگی کے لیے اونٹ کجاوا باندھ کر تیار، پھر درخت کے پاس حضور نے احرام کی 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ پڑھ کر کے اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ لے کر کھڑا ہوا تو پھر تلبیہ پڑھا۔ حالانکہ گزشتہ کل عصر سے یہاں، لیکن ایڈوانس احرام نہیں باندھا، جب ٹھیک چلنے کا وقت ہوا تب 2 رکعتیں پڑھ کر احرام باندھا ہے۔ بس ہر جگہ یہی ہونا چاہیے، معتمد جو عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے وہ تو طواف اور سعی کر کے کھول دے گا، اور حج کا احرام مکے سے باندھے گا۔ کب باندھنا چاہیے؟ جب چلنے کا وقت آئے، 8 تاریخ کو جب مینا میں چلنے کا وقت آئے تب باندھنا چاہیے۔ حضور کا وہاں عمل یہ تھا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی جب چلنے کا وقت آئے تب احرام باندھنا چاہیے۔ اب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ دن پہلے باندھتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد لوگ احرام نہیں باندھتے، ایک آدھ دن کوئی جلدی باندھتا ہے۔ اور میں تو 8 تاریخ کی فجر کے بعد گھر آ کر ناشتہ کرتا ہوں، ناشتے کے بعد پھر نہا کر کے حرم شریف میں جا کر حج کا احرام باندھتا ہوں، اور باندھ کر کے مینا روانہ، پھر گھر میں لوٹ کر نہیں آتا۔ تو سمجھنا ہے کہ وہاں جو حضور نے احرام باندھا ہے مقدم نہیں کیا، بس اس سے یہاں استدلال کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ باب التیمم فی الوضوء والغسل۔ دائیں طرف چہرے میں تو دایاں بایاں ہے ہی نہیں، ہاتھوں میں پیروں میں دایاں بایاں ہے، تو جہاں دایاں بایاں ہے وہاں دائیں کو مقدم کرنا چاہیے وضو میں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے حضرت نے باب میں اضافہ کیا الغسل کا۔ اس کے غسل کے بارے میں حدیث ہے،
تو جب اس طہارت میں تیمم ثابت ہو جائے گا تو اس طہارت میں بھی ہو جائے گا۔ غسل کے بارے میں حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا اور عورتیں ان کو نہلانے کے لیے اکٹھا ہوئی تو حضور نے جو ان کو ہدایت دی ہے ان میں ایک ہدایت ہے ابدأنا بمیامنہا، نہلاتے وقت دائیں بائیں کا خیال رکھیو، دائیں طرف سے کام شروع کیجیے۔ یہ غسل کے اندر تیمم کی روایت ہے، تو وضو کے لیے وہ حکم آئے گا۔ باب التیمم فی الوضوء والغسل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل۔ لیٹ جا پیر لمبا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور میرے چوکی کے نیچے لیٹنا ہو تو اس کے نیچے لیٹ جائے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها، نہلانا شروع کرنے سے پہلے میت کو وضو کرانا، دوسری ہدایت دی۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام حدیث ہے، وضو غسل کے ساتھ خاص نہیں، ہر اچھا کام، یہ قید لگانی ہے، ہر اچھے کام میں دائیں طرف سے کرنا حضور کو پسند تھا۔ کانا یعجبہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، حضور کو پسند تھا، تو وضو بھی اچھا کام ہے، غسل بھی اچھا کام ہے۔ یعجبہ التیمم فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور تیل کنگھا کرنے میں، تیل کنگھا دونوں لفظ ہے، پہلے سر دھو، پھر سر پہ تیل ڈال کر کے تیل پلاؤ بالوں کو، پھر کنگھی کرو تو سر کے دائیں جانب جدھر اپنا دایاں ہاتھ ہے اس جانب پہلے کنگھا کرو پھر دوسری طرف۔ تو ترجل کا ترجمہ صرف کنگھی کرنا نہیں، تیل کنگھا کرنا۔ اگر کوئی صرف کنگھی کرنا چاہے داڑھی میں یا سر میں تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ دائیں جانب پہلے۔ وطہورہ، اس میں غسل اور وضو دونوں آ گئے۔ فی شأنہ کلہ، یہاں گیلری میں واو بھی ہے، قاعدہ کلیہ، وفی شأنہ کلہ۔ اس کے بعد باب یہ ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کا پانی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ وقت سے پہلے نمازی فرض نہیں، وضو ہی ضروری نہیں، تو وضو کا پانی تلاش کرنا کہاں سے ضروری ہو؟ وقت آ گیا، خطاب متوجہ ہوا، نماز صلو، نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، بس اب پانی نہیں ہے تو تلاش کرو۔ باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، حانت الصلاۃ کا معنی نماز کا وقت داخل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کو وضو کا پانی تلاش کرنا ہے۔ تیمم کی حدیث ہے، قافلہ جا کر رات کے آخری حصے میں رک گیا تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، تو 2 آدمیوں کو پیچھے تلاش کرنے بھیجا اور قافلہ رک گیا۔ صبح صادق ہوئی، اب صحابہ کو فکر ہوا کہ پانی تو ہے نہیں، وضو کیسے کریں گے؟ دیکھو صبح صادق سے پہلے صحابہ نے پانی نہیں تلاش کیا۔ وقالت عائشہ حضرت الصبح، صبح صادق ہو گئی، پھل تمہیں سلماؤ، اب پانی تلاش کیا گیا، فلم یوجد فنزل اللہ التیمم، فنزل التیمم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باب میں معلق روایت لاتے ہیں مختصر،
پھر اسی روایت کو بعد میں مفصل بھی روایت کرتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کا قول تھا، اب حضرت انس کی روایت سے وہی واقعہ نقل کرتے ہیں. انہو قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر. یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ سفر کا ہے یا حضر کا ہے اللہ جانے. حضور کی مجلس ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے. جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ تو وضو کرنے کے لیے گھر چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ حضر کا واقعہ ہے. اور جن کے گھر قریب نہیں تھے وہ وہیں بیٹھے رہے. تو حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ کہیں سے. تو ایک پتھر کے برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا. حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور سب نے اس سے وضو کیا. اس میں استدلال کیا ہے کہ عصر کا وقت ہوا تب وضو کی فکر ہوئی، پانی کی تلاش ہوئی. حضور نے نہیں ڈانٹا کہ پہلے سے کیوں پانی کا انتظام کر کے نہیں رکھا، ایسا نہیں ڈانٹا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا أن عند آخرهم. یہ عربی کا محاورہ ہے. عن عند آخرهم یعنی جمیعاً کے لیے یہ محاورہ ہے. اس کے بعد باب ہے اور باب در باب ہے. اس باب میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی دو عادتیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ ایک ہی باب میں دو مختلف مسئلے اکٹھا کر دیں. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ حضرت کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی باب میں دو بالکل مختلف مسئلے اکٹھا کر دیتے ہیں. دوسری عادت، اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو اور ہر طرف دلائل قوی ہوں تو حضرت کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، دلائل پیش کر کے آگے چل گئے، فیصلہ تم کرتے رہو. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ہر وہ عضو جس میں حیات حلول نہیں کرتی، اس میں موت بھی حلول نہیں کرتی، بس وہ زندگی میں بھی پاک ہے، مرنے کے بعد بھی پاک ہے. ہر وہ عضو جس میں حیات حلول نہیں کرتی، اس میں موت بھی حلول نہیں کرتی، بس زندگی میں بھی وہ عضو پاک ہے اور مرنے کے بھی بعد بھی پاک ہے. مثلاً بال جس میں حیات حلول نہیں کرتی تو موت بھی حلول نہیں کرتی، بس زندے کے بال بھی پاک ہیں، مرے ہوئے کے بال بھی پاک ہیں. اس میں شواف خنزیر اور کتے کا استثناء کرتے ہیں. حنفیہ صرف خنزیر کا استثناء کرتے ہیں. بس بلی آئی گود میں بیٹھ گئی، کوئی بات نہیں. کتے کے ظاہری جسم پر نجاست حسی نہیں ہے تو کتا حنفیہ کے نزدیک اس کے بال پاک ہیں. شواف تو خنزیر کے ساتھ کتے کا بھی استثناء کرتے ہیں. بہرحال بال، بس اگر کسی نے داڑھی دھوئی، بال دھوئے یا سر کے بال دھوئے، تسلے میں پانی اکٹھا ہوا، یہ پاک ہے. مستعمل ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ناپاک نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ اکٹھا کر دیا کہ جس پانی سے بال دھوئے گئے ہیں
تو بال دھونے کے بعد میں جو مستعمل پانی اکٹھا ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے. اور مستعمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے حدث زائل کیا گیا ہو یا قربت ثواب کی نیت کی گئی ہو، تب مستعمل ہوتا ہے. بس اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. دوسرا مسئلہ، کتے کا جوتا. امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک پاک ہے اور باقی 3 ائمہ کے نزدیک ناپاک ہے. امام مالک علیہ الرحمہ اپنی اصل پر ہیں اور باقی 3 ائمہ میں سے حنفیہ اپنی اصل پر ہیں اور شوافی اور حنابلہ نے اپنی اصل چھوڑ دی ہے. تو امام مالک پر کوئی اعتراض نہیں. بما عاہد علیہ اللہ. طالب علم پوچھتے ہیں کہ ہو کیوں آیا ہے؟ ارے یہ تو ہوا ضمیر ہے، وہ تو ضمے پر مبنی ہے، اس کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے؟ جہاں اس پر کسرہ آئے وہاں سوال کرنا. علیہ یہاں سوال کر کہ ہی تو یہ تو ہوا ضمیر ہے جو ضمہ پر مبنی ہے، کسرہ کیسے آیا؟ اور جو اصل ہے وہاں سوال کر رہا ہے کہ علیہ ہو کیوں آیا؟ تو امام مالک کے در پر کوئی سوال نہیں ہے، وہ تو اپنی اصل پر ہے. سوال کرنا شوافی اور حنابلہ سے کرو. حنفیہ پر بھی کوئی سوال نہیں، وہ بھی اپنی اصل پر ہے. اصل کیا ہے؟ بلی کی حدیث، بلی کے جوتے کی حدیث پاک ہے بالاجماع. حنفیہ کے نزدیک بھی پاک ہے. بے ضرورت استعمال بے تکلف کرو، نہیں ضرورتاً استعمال بے تکلف کرو، اور بے ضرورت استعمال مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ٹھیک نہیں. تو پاک تو ہے ہی، بلی کا جوتا بالاجماع پاک ہے. ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث کا حکم سبا کی طرف بڑھایا، درندوں کی طرف بڑھایا کہ بلی درندہ ہے، تو تمام درندوں کا جوتا پاک ہے. اب آیا مسئلہ کتے کا. کتا بھی ایک درندہ ہے. امام مالک نے کہا اس کا جوتا پاک ہے. امام مالک اپنی اصل پر ہے. ان دونوں نے کہا نہیں ناپاک ہے. تو ان سے پوچھو کہ کیوں ناپاک ہے؟ جب بلی کا جوتا پاک ہے اور اس حکم کو آپ نے بڑھایا ہے تمام سبا کی طرف، درندوں کی طرف، تو کتے کا جوتا بھی پاک ہے، وہ ناپاک کیسے ہو گئے؟ ان سے پوچھو. حنفیہ نے سورہ ہجرہ والی روایت کو سواکن البیوت کی طرف بڑھایا، سبا کی طرف نہیں بڑھایا. بس حنفیہ کے نزدیک درندوں کا جوتا ناپاک ہے. کتا بھی ایک درندہ ہے، اس کا جوتا بھی ناپاک ہے. اور حدیث کو بڑھایا ہے سواکن البیوت کی طرف، گھر میں رہنے والے جانور جیسے چوہا. چوہے نے پانی منہ ڈال کر پانی پی لیا، پانی وہی بلی کے جوتے کا جو حکم ہے وہی چوہے کے جوتے کا حکم ہے. سواکن البیوت کی طرف بڑھایا ہے، سبا کی طرف بڑھایا ہی نہیں. بس امام مالک علیہ الرحمہ جو کتے کے جوتے کو پاک کہتے ہیں وہ تو اپنی اصل کے مطابق کہتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں کہتے. انوکھی بات تو دوسرے 2 اماموں نے کہی ہے کہ کتا جوتا ناپاک. کیسے ناپاک ہو گئے؟ یہ سارے درندوں کا جوتا پاک ہے سورہ ہجرہ کی حدیث سے، تو کتے کا جوتا ناپاک کیسے ہو گئے؟ بہرحال کتے کے جوتے کا مسئلہ یہ ایک مختلف مسئلہ، اس باب میں اس سے بھی اکٹھا کر دی، اور پھر اس کی بھی دلیل کوئی نہیں تھی. کتے کا جوتا پاک ہے، اس کی بھی دلیل کوئی نہیں تھی. تو باب میں ایکسٹینشن کیا، وہ ممرہا فی المسجد، کتے کا مسجد میں گزرنا. کتا ہر وقت منہ کھولے ہوئے ہانپتے ہانپتے چلتا ہے، کہ جب وہ مسجد میں گزرے گا تو مسجد میں اس کا لعاب گرے گا. اور حضور کے زمانے میں جب مسجد نبوی بنی تو دروازوں پر کیواڑ نہیں تھے. رات میں
کتے مسجد میں آتے تھے اور کبڈی کھیلتے تھے، ایک دروازے سے گھس کے دوسرے دروازے پر جاتے تھے، تو وہ تو ہانپتے ہانپتے چلیں گے تو رال گرے گی، اور صحابہ مسجد دھوتے نہیں تھے، معلوم ہو اس کی رال پاک ہے، وہ جھوٹا پاک ہے، یوں استدلال کیا، باب نے اضافہ کیا وہ ممر رہا بالمسجد، اس سے جھوٹے کا پاک ہونا ثابت کریں۔ اب دو مسئلے ہو گئے، ایک تو بال دھوئے تو یہ دھون پاک ہے، دھوبن نہیں، دھون، یہ دھون پاک ہے۔ دلیل حضرت عطا بن ابی رباح کا قول لائیں گے، جب مینا میں 10 تاریخ کو احرام کھلتا ہے تو عرب میں حضور کے زمانے میں سر پہ بال رکھتے تھے، اور بال بھی لمبے لمبے ہو جاتے تھے، زلفیں خود حضور کی زلفیں شانوں پر پڑ جاتی تھی، تو جب احرام کھلتے تھے تو سر منڈواتے تھے، تو ہر ایک کے سر میں سے اتنے لمبے لمبے بال نکلیں گے۔ حضرت عطا سے پوچھا کہ اگر ان بالوں کی رسیاں یا دھاگے بٹے جائیں تو انہوں نے کہا نو پرابلم، بٹو کون منع کر رہا؟ تو یہ بال پاک ہیں، جبھی تو کہا کہ اگر اس کی ہم رسیاں بانٹیں، ہبال یا دھاگے بٹیں، خیوط، تو حضرت عطا نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عطا تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے استاد ہیں، مگر حنفیہ حضرت کے اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک انسان کا کوئی بھی جز استعمال کرنا احترام انسانیت کے خلاف، تو بال ہیں تو پاک، مگر دھاگے رسیاں بٹنا اور اس کو استعمال میں لانا حنفیہ اس سے متفق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت کو استدلال یہ کرنا ہے کہ بال پاک ہیں، جبھی تو رسیاں دھاگے بننے کی اجازت دی، پاک ہیں تو اس کو دھونے کے بعد جو پانی دھون ہے یہ بھی پاک ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ لائے کتے کے جوتے کا، تو میں نے کہا کہ کتوں کا جوتا پاک ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، ناپاک ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ کتے کا جوتا پاک ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں، ناپاک ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اصل مسئلہ سور سبا کا ہے، سور سبا درندوں کا جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس کی دلیل ہے۔ حنفیہ کے پاس دلیل ہے وہ جو جنگل میں آبشاریں تھی، پانی پہاڑوں میں سے ٹپ ٹپ گرتا تھا اور کھڈا بھر کر کے چلتا تھا، اس روایت میں ہے تردھا البہائم والسباع، اس آبشار پر پانی پینے کے لیے پالتو چوپائے بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں۔ دن میں جو اونٹ، بکریاں، گائیں چرنے گئی ہیں وہ اس آبشار پر پانی پئیں گے، رات میں بھیڑیا، چیتا، جو درندے نکلیں گے وہ پانی پئیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ سوال کرنے والے نے یہ سوال، یہ حدیث نہیں بلکہ دوسری حدیث ہے، میں نے غلط کہا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے میں قافلے کے ساتھ مکے جا رہے ہیں، راستے میں کسی کھیت میں کوئی حوض تھا، کھڈا تھا پانی سے بھرا ہوا، حضرت عمرو بن العاص نے جا کر اس سے پوچھا ہل ترد حوضک السباع، تیرے اس حوض پر درندے پانی پینے آتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا صاحب الحوض لا تخبرنا، ہمیں مت بتلا، اور لوگوں سے کہا پانی استعمال کرو۔ یہ حضرت عمرو بن العاص نے جو پوچھا ہے یہ دلیل ہے کہ درندوں کا جوتا ناپاک ہے۔ اور رہا بلی کا جوتا، وہ سواقین نبوت کی طرف گیا، ائمہ ثلاثہ نے بلی کے جوتے والی حدیث کو سبا کی طرف لے گئے،
یہی دلائل ہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ جو کچھ دلائل ہیں جھوٹا ناپاک ہونے کے یا پاک ہونے کے، وہ سوا کے بارے میں ہے، کتے کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور مسلم میں روایت ہے طہور اناء احدکم، امام مالک کہتے ہیں روایت بالمعنی ہے، راوی نے جیسا سمجھا ایسا لفظ بدل دیا۔ اصل لفظ ہے اذا ولغ القلب، اس لفظ میں پاک اور ناپاک ہونے کی طرف کوئی اشارہ نہیں، اور طہور یہ راوی نے لفظ بدلا ہے، راوی نے جیسا سمجھا ایسا لفظ بدل دیا۔ میرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت کے پاس میں کتے کے جوتے کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے باپ نے اضافہ کیا۔ وہ ممر رہا فی مسجد، کتا مسجد میں سے گزرا ہے تو رال ٹپکے گی، اور صحابہ دھوتے نہیں تھے۔ اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ کتے مسجد نبوی میں سے گزرتے تھے اور مسجد نبوی میں پیشاب بھی کرتے تھے، اور صحابہ نہیں دھوتے تھے۔ تو کہو کتے کا پیشاب بھی پاک ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ کتے پیشاب بھی کرتے تھے، فلم یکونوا یرشون، دھوتے نہیں تھے صحابہ۔ محالہ سب کو تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ تعویل صرف یہ ہے کہ کتے نے رات میں پیشاب کیا، صبح تک ہوا کے ذریعے سے زمین خشک ہو گئی، ستون خشک ہو گیا، اور حدیث ہے زکوٰۃ الارض یبسها، زمین خشک ہو کر بھی پاک ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں دھوتے تھے۔ بس یہی جواب لعاب میں ہوگا، رال ٹپکتی تھی تو وہ بھی خشک ہو جاتی، صبح تو خشک ہو گئی، پاک ہو گئی۔ تو یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کتے کا جوتا پاک ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے امام زہری کا قول لائے۔ ایک برتن میں پانی ہے، کتے نے اس میں منہ ڈال کر پیا، امام زہری نے فرمایا اس سے وضو کرو، معلوم ہوا کتے کا جوتا پاک ہے۔ جب ہی حضرت نے وضو کرنے، اور دوسرا کوئی پانی نہیں ہے، بس یہی پانی ہے، تو حضرت امام زہری نے کہا وضو کرو۔ سفیان ابن عیینہ جو امام زہری کے شاگرد ہیں اور بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا واہ 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 واہ، دیکھو مسئلہ تو یہی ہے کہ وضو کرو اس سے۔ بڑی داد دی استاد کو، پھر کہنے لگے مگر مجھے شرح صدر نہیں، لے ابھی تو واہ واہ کر رہے تھے، ابھی کہتے شرح صدر نے کہا میرے نزدیک وضو بھی کرو اس پانی سے، تیمم بھی کرو۔ تو ابھی تو داد دے رہے تھے، ابھی ستیہ ناش کر دیا۔ بہرحال یہ قول کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ کتے کے جوتے کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان، جس پانی سے انسان کے بال دھوئے گئے ہوں وہ پانی پاک ہے۔ اب اس کی دلیل وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهُ الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، باب کا دوسرا جز، وَسُورُ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ، بس وہی پانی ہے، يَتَوَضَّأُ بِهِ۔ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، اس کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ واہ مسئلہ تو یہی ہے، الفقہ کے معنی مسئلہ، بعینہ یہی مسئلہ ہے۔ قرآن میں ہے فلم تجدوا ماء، اور یہ کتے کا جو جھوٹا ہے یہ معاون ہے، کہ تیمم کیسے کرے گا؟ لقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا وهذا ماء، پھر کہتے ہیں مجھے شرح صدر نہیں ہے۔ وفی النفس
منہ شیء، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سے وضو بھی کرو تیمم بھی کرو؟ یتوضأ ویتیمم، یہ قاعدہ یاد رکھو، تابعین چاہے اکابر تابعین ہوں، ان کے اقوال کا جواب نہیں دینا ضروری نہیں ہے۔ حدیث چاہے ضعیف ہو لیکن ضعیف جدہ نہ ہو، یا آثار صحابہ ہوں تو حنفیہ کے یہاں حجت ہے۔ اگر حنفیہ کے قول کے خلاف ہے تو وجہ بتانی پڑے گی کہ اس صحابی کے اس قول کے خلاف حنفیہ نے یہ قول کیوں اختیار کیا۔ لیکن تابعین کا نمبر آئے تو ہم رجال و نحن رجال، ان کے اقوال امام اعظم پر حجت نہیں ہے، لہذا پوری کتاب کے لیے قاعدہ کلی ہے، کسی بھی تابعی کا قول اگر حنفیہ کے خلاف ہے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ، ایک تو ابو عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ وہ الگ ہیں، یہ عبیدہ ہیں اور یہ پہچانے جاتے ہیں سلمانی سے، عبیدہ سلمانی یہ قبیلہ ہے ان کا، یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا ہماری فیملی کے پاس میں موئے مبارک ہے۔ ارے کہاں سے آیا تیرے پاس؟ ابن سیرین کہتے ہیں، ابن سیرین، یہ سیرین حضرت انس کے غلام تھے اور فتح الرقاب کا وظیفہ جانتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے آقا سے حضرت انس سے کہا مجھے مکاتب بنا دو، جو جتنا مال چاہیے آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت انس نے انکار کیا، میں مکاتب نہیں بناؤں گا، دودھ دیتی گائے ہے۔ تو سیرین نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ میں مکاتب بننا چاہتا ہوں، میرا آقا بناتا نہیں۔ حضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اور ڈنڈا اٹھایا، مکاتب بنا مارتا ہوں، کوڑا اٹھایا، پھر حضرت انس نے مکاتب بنایا اور وہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہوئے۔ ان کے یہ بیٹے ہیں محمد۔ تو حضرت انس کے غلام رہے۔ حجۃ الوداع میں جب حضور نے احرام کھولا تو دائیں طرف کا ناک سے لے کر بالکل پیچھے تک دائیں طرف کے سر منڈوایا تو وہ سارے بال حضرت ابو طلحہ کو دے دیے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم ہیں جو حضرت انس کی والدہ ہے، سارے بال ان کو دے دیے تھے۔ پھر بائیں طرف کا حصہ منڈوایا اور منڈوا کر کے ابو طلحہ کو دیا اور یہ کہا کہ یہ سب صحابہ میں تقسیم کر دو، چنانچہ وہ تقسیم کیے گئے۔ بہرحال حضرت انس کے پاس گھر میں تو حضور کے سر مبارک کے آدھے بال ہیں، تو وہ تبرکن دیتے ہوں گے، تو انہوں نے اس سیرین کو بھی بال دیا ہے، تو وہ ان کے خاندان میں ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا ہمارے خاندان میں موئے مبارک ہے، ہمیں حضرت انس سے ملا ہے۔ تو عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس موئے مبارک ہوتا تو میرے لیے قضا و قضا سے بہتر ہوتا، بہت بڑی۔ بہرحال یہ بال پاک ہے، جبھی تو اہتمام سے رکھ رکھا، یہی استدلال کرنا ہے۔ قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون
عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسه کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره. ابھی باب پورا نہیں ہوا. باب کا جو دوسرا جز ہے کتے کے جوتے والا، اس پر 4 مرفوع حدیثیں لانی ہیں. اور یہ جو باب آ رہا ہے اس کے اوپر ایک لمبا نون بنا رکھا کہ یہ باب کسی نسخے میں ہے، یہ باب یہاں ہونا نہیں چاہیے. یہ تو اوپر جو باب میں دوسرا جز آیا تھا اس کے دلائل 4 حدیث ہیں. پہلے جز کی 2 حدیثیں دلیل پوری ہوئی، دوسرے جز کی 4 حدیثیں. باب اذا شرب الكلب في الاناء وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف. یہ میں نے کیوں کہا؟ آپ اذا شرب الكلب في الاناء سے کوئی حکم نکالنا چاہیں تو نہیں نکلے گا، اس لیے یہاں باب چاہیے ہی نہیں. ممرہا فی المسجد کا جو جز ہے اس سے باب نکلے گا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. یہ مسئلہ 2 مسئلے ہیں، تسبیع اور تطریب. برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے یا 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور مٹی سے مانجنا ضروری ہے یا نہیں. اس پر اساتذہ مکے مار مار کر تقریریں کرتے ہیں، اور وہ تقریریں تم نے سب سن رکھی ہیں. میں وہ تقریریں نہیں کرتا، کیوں؟ اب ہمارے گھروں میں کتے ہیں ہی نہیں، بس یہ مسئلہ پیش آتا ہی نہیں. وہ بھی میں نے پہلے بتلایا تھا کہ جو بات تم جانتے ہو یا جان سکتے ہو وہ میں بیان نہیں کروں گا. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ، یہ قصہ روایات میں مختلف آیا ہے، کہیں بندہ، کہیں بندی، کہیں رنڈی، مختلف آیا ہے. بس یا تو تعدد واقعہ کہو کہ الگ الگ واقعہ ہیں، یا یہ کہو کہ یہ واقعے کے متعلقات کا اختلاف ہے، اور واقعے کے متعلقات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. بہرحال ایک بندہ جنگل میں چل رہا ہے، کنواں آیا. پہلے کنویں کیسے ہوتے تھے؟ پہلے کنویں گول کھودتے تھے، پانی آ گیا، اب اس میں سے پانی شروع ہوا. اب یہ جو دیوار ہے کچی، وہ گرتی تھی اندر، تو پھر سال میں ایک مرتبہ مٹی نکالتے تھے، پھر گرتی تھی، پھر نکالتے تھے. یوں بیچ میں سے تو اتنا ہی رہتا تھا نیچے، اور اوپر سے چوڑا ہوتا جاتا تھا. اس کے اندر اتر کر کے پانی لیتے تھے. تو ایسا کنواں آیا. اب وہ رہے نہیں، کچے کنویں کہلاتے تھے. میرے بچپن تک تھے اور میرے کھیت میں بھی تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے. اب تو پکے کنویں ہو گئے، اینٹوں سے چنتے ہیں، پھر فرمیں بھرتے ہیں، RCC کے ہوتے ہیں، وہ بھی زمانہ گیا گیا. اب تو ٹیوب ویل آ گئے، لوہے کا پائپ اتار دیا. یہ کچے کنویں ہیں. تو بندہ اندر اترا، اور اندر اتر کر کے پانی پیا. اس کو بہت پیاس لگ رہی تھی، جاں بلب تھا، جاں بلب، جان ہونٹوں پر آ گئی تھی. پانی پی کر سکون ملا. باہر نکلا تو ایک کتا بھیگی ہوئی مٹی چاٹ رہا. اب وہ اندر اتر تو سکتا نہیں، تو بھیگی ہوئی کسی نے پانی گرایا ہوگا تو بھیگی ہوئی مٹی چاٹ رہا. اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہے جتنی مجھے لگی ہے. اب اندر سے پانی باہر لا کر کیسے پلاؤں؟ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. اس نے پیروں میں خفین پہن رکھے تھے، تو اندر اترا اور ایک خف میں پانی بھرا، بھر کر کے دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پکڑ کر باہر نکلا، اور باہر نکل کر کے اس کتے کو پانی پیا. کتے کی جان میں جان آئی. وہ کتا جب پانی پی کے آگے چل دیے.
اللہ تعالی نے فرمایا تھینک یو، فشکر اللہ لہ، اللہ نے تھینک یو کہا، اس کی بخشش کر دی اللہ نے اس عمل پر۔ استدلال کیا ہے کہ اس نے موزے میں کتے کو پانی پلایا ہے تو وہ جھوٹا پاک ہے، جبھی تو، ورنہ اس کا موزہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے کیوں اندر جانا پڑے گا؟ وہ تو اندر نہیں گیا، موزے کو پاک نہیں کیا، معلوم ہے کتے کا جھوٹا پاک ہے، یوں استدلال۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو شرائع ما قبل کی روایت واقعہ ہے۔ ہماری شریعت میں کتے کے جوتے کے لیے احکام الگ ہیں، بس ما سبق شریعتوں کے جو واقعات ہیں اس سے استدلال نہیں کریں گے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رأى کلبا یأکل الثرى، الثرى کے معنی ہیں بھیگی ہوئی مٹی، نمناک مٹی، من العطس، مٹی کھا نہیں رہا تھا، اسے چاٹ رہا تھا۔ فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، لہو کتے کے لیے، بہی اس موزے کے ذریعے سے، جعل یغرف چلو چلو بھر کر کے ڈالنے لگا۔ یہ دوسرا جواب نکلا کہ موزے کے اندر پلایا ہے، اس کی دلیل تو نہیں، اس نے تو موزے میں سے چلو چلو لے کر کسی چیز پر ڈالا ہے، وہاں سے کتے نے پیا ہے، یہ دوسرا جواب نکلا۔ فجعل یغرف له به حتى ارواه، اس کو سیراب کر دیا۔ فشکر اللہ له فادخله الجنة۔ وقال احمد بن شبیب حدثنا ابی یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر، اس کا ترجمہ میں کیا تھا میں نے، کبڈی کھیلتے تھے، كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، اور اسی روایت میں ابو داؤد میں ہے کہ مسجد میں پیشاب بھی کرتے تھے۔ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلك وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابی صفر عن شعبی عن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم نے کتے سے شکار کرنے کا مسئلہ پوچھا، حضور نے مسئلہ بتایا کہ اگر تم نے بسم اللہ پڑھ کر کتے کو شکار پر چھوڑا اور اسی کتے نے شکار کو مارا، دوسرا کتا شریک اس کے ساتھ نہیں ہوا، اور اس نے کتے کو مار کر کے کھایا نہیں، شکار کو روکے رکھا، تو یہ حلال ہے، کتے والے کے پہنچنے تک وہ شکار مر گیا تو حلال ہے۔ یہ حدیث لا رہے ہیں، فرمایا عجیب استدلال کہ دیکھو حضور نے کہا حلال ہے، یہ نہیں فرمایا کہ گوشت دھو کر پکائیے، یہ نہیں فرمایا، مانو کتے کا جوتا پاک ہے، جب کتا شکار کو پکڑے گا کاٹے گا منہ سے تو اس کے دانت گھسیں گے اس کے گوشت میں، تو حضور کو یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھر گوشت دھو کر پکائیے، حضور نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی، معلوم ہے کتے کا جوتا پاک ہے۔ ایسی ایسی دلیلیں ہیں طہارت کی، کوئی صریح دلیل نہیں۔ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم، المعلم کے معنی مولوی کتا، فقتل فقل، وَإِذَا أَكَلَ، مار کر کے شکار میں سے کھا لیا، فَلَا تَأْكُلْ، کیوں؟ اگر روکا ہے تو اس نے اپنے مالک کے لیے شکار کیا ہے، اور خود کھایا تو اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ قَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، اب کون سے کتے نے مارا؟ تم نے تو بسم اللہ پڑھا، دوسرے کتے یا تو وہ معلم ہے ہی نہیں ہے، لٹ ہے، یا معلم ہے تو اس کو بسم اللہ نہیں پڑھا گیا،
اور اگر اس کو بھی اس کے مالک نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے تو پھر دونوں مل کر مارے تو بھی حلال. فَأَجِدُ مَعَهُ قَلْبًا آخَرَ. قاعدہ سنو، موت کے دو سبب اکٹھا ہو جائے، حلال اور حرام، تو حرام کو ترجیح ہے. وہی محرم اور مبی. کنویں پر درخت ہے، اس پہ کبوتر بیٹھا ہے، گولی ماری، وہ کنویں میں گرا، اندر اتر کر نکالتے نکالتے مر گیا تو حرام. کیونکہ کبوتر گولی سے مرا ہو یہ بھی ممکن ہے، اور پانی میں گرنے سے مرا ہو یہ بھی ممکن ہے. حلال اور حرام دو سبب موت کے اکٹھا ہوئے، بس حرام کو ترجیح. یہاں بھی دو سبب، تمہارا کتا دوسرے کا کتا، ایک پر بسم اللہ پڑھی ہے ایک پر نہیں پڑھی ہے، یا دوسرا کتا معلم ہی نہیں ہے، تو دو سبب موت کے اکٹھا ہو گئے، بس حرام کو ترجیح ہوگی. قال فلا تأكل فإنا سميت على قلبك ولم تسم على قلب آخر. اس کے بعد باب ہے بہت لمبا، اس کو میں دو جز میں تقسیم کرتا ہوں. ایک جز ہے سبیلین سے جو بھی چیز نکلے وہ ناقض وضو ہے. دوسرا جز ہے سبیلین کے علاوہ سارے بدن سے جو بھی چیز نکلے، چاہے ناپاک چیز نکلے، وضو نہیں ٹوٹتا. یہ دو حصے الگ الگ ہیں، اور اب دلائل کو دونوں میں سے کوئی اس کے ساتھ متعلق ہوگا کوئی اس کے ساتھ. سبیلین سے جو بھی چیز نکلے، معتاد تو کوئی اختلاف نہیں. غیر معتاد کیڑا نکل آئے تو چھوٹے دو امام تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. امام مالک کہتے ہیں نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیڑا نکلنا معتاد نہیں ہے. حنفیہ کہتے ہیں کیڑے پر ناپاکی ہے تو وضو ٹوٹا، نہیں یہ تو نہیں ٹوٹا. بہرحال یہ اختلاف ہے. اگر معتاد چیز نکلی ہے تو وضو ٹوٹے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. غیر معتاد کوئی چیز نکلی ہے تو امام شافعی امام احمد کے نزدیک اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، امام مالک کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. حنفیہ کے یہاں اس غیر معتاد پر کنکر نکل آئے پچھلے راستے سے، غیر معتاد ہے، اس پر ناپاکی ہے تو وضو ٹوٹا، ناپاکی نہیں ہے تو نہیں ٹوٹا. امام مالک کی طرف تفصیل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کنکر نکلنا معتاد نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے. دوسرے دو امام کہتے ہیں جو بھی چیز نکل رہا ہے معتاد یا غیر معتاد اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. باپ کا ایک جز تو یہ ہے. دوسرا جز یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ پورے جسم میں کہیں سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے پاک جیسے پسینہ آنسو، چاہے ناپاک جیسے خون پیس، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں ائمہ ثلاثہ متفق ہیں. ما خرج من غیر السبیلین اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس میں تینوں متفق ہیں. حنفیہ کہتے ہیں غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناپاک ہے اور کثیر نکلے تو وضو ٹوٹ گئے. دو قید ہیں، ناپاک جیسے پسینہ اور آنسو نکل گئے وہ پاک ہے، ناپاک ہے اور کثیر نکلے. کثیر کا معیار نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے، یہ دلیل ہے کثیر ہونے کی. کہیں سے خون نکلا، وہ نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ گیا تو کثیر ہو گیا. قے ہوئی منہ بھر کر تو کثیر ہو گئی، منہ بھر سے کم ہے تو قلیل. بہرحال قاعدہ یہ ہے کثیر نکلے تو وضو ٹوٹے گا. باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبول والدبول. دونوں مسئلے اکٹھا کر دیے ہیں.
جو شخص نہیں دیکھتا ہے وضو کو مگر سبیلین سے، یعنی سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو ہی وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ سے چاہے ناپاکی نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور سبیلین سے کوئی بھی چیز نکلے۔ دلیل لقولہ تعالی او جاء احد منکم من الغائط، یہ قرآن کی آیت ہے، اور غائط کے معنی پہلے بتلائے تھے، گاؤں سے باہر جو کھڈے گھڑے ہیں، نشیبی جگہ ہے، کھڈے گھڑے نشیبی جگہ، وہاں جا کر کوئی آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ وہاں سے تسلا بھر کے مٹی لایا تو وضو نہیں ٹوٹا، اس میں اجماع ہے۔ یہ کنایا ہے، ضرورت پوری کر کے آیا۔ اب 3 ائمہ آئے، کھڈوں میں گھڑوں میں جاتا ہے تو جسم میں سے ناپاکی سبیلین سے ہی نکلتی، کوئی منہ میں سے تھوڑی نکلتی، ہاتھ میں سے تھوڑی نکلتی۔ اور نواقض وضو میں یہ ہے، بس تنقیح مناط، مناط کے معنی ہے علت، تنقیح کے معنی ہے چھان پچھوڑ کر علت نکالو۔ تو ائمہ ثلاثہ نے علت نکالی ما خرج من السبیلین، کیونکہ غائط میں جا کر جب آئے گا تو یا تو آگے سے پیشاب نکلے گا یا پیچھے سے نجاست نکلے گی، لہذا نواقض وضو بس یہ۔ اب اس سے مثبت و منفی، ما خرج من السبیلین ناقض، اور اس کا مفہوم مخالف ما خرج من غیر سبیلین، وہ ناقض نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے مفہوم مخالف حجت ہے۔ مفہوم موافق کو کہتے ہیں منطوق، مفہوم موافق نہیں کہتے، منطوق کہتے ہیں، اور مفہوم مخالف کو صرف مفہوم کہتے ہیں۔ تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں نص کا منطوق بھی حجت ہے، مفہوم بھی حجت ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتیں ہیں، ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ تو منطوق سے نکالا، اور ما خرج من غیر السبیلین سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ مفہوم سے نکالا۔ حنفیہ آئے، حنفیہ نے بھی تنقیح مناط کی، انہوں نے یہ کہا کہ سبیلین کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ فرض کرو ایک آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بری گندی بیماری سے، اس کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا ہے، عربی میں کہتے ہیں جائفہ، پیٹ میں سے پخانہ اس سوراخ سے باہر نکلتا ہے، بتاؤ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ پخانہ اسی پچھلے راستے سے نکلے تو وضو ٹوٹے گا، ادھر سے نکلے تو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وہاں بجلی کا کوئی کرنٹ لگ رہا ہے، تو وہاں سے نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا، ادھر سے نکلے گا تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسی کینسر کا جو سوراخ ہو گیا ہے، اسی سوراخ سے پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، ٹوٹے گا۔ اس لیے حنفیہ نے او جاء احد منکم من الغائط کی تنفیذ کی ہے، اثر تاپا، بدن انسانی سے ناپاک چیز نکلے اور کثیر نکلے۔ پاک کے بارے میں اجماع ہے، آنسو پسینہ اس میں اجماع ہے، ناپاک چیز نکلے اور وہ بھی تھوڑی نہیں کثیر نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بس اب ما خرج من السبیلین پر حصر نہیں رہا، ما خرج من غیر السبیلین سے بھی، جبکہ وہ ناپاک اور کثیر ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ یہ بات اسی آیت سے ثابت ہو، اسی کو کہتے ہیں نص فہمی کا اختلاف۔ او جاء احد منکم من الغائط کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ نے تنقیح کی یہ، حنفیہ نے تنقیح کی یہ، اسی کو نص فہمی کا اختلاف کہتے ہیں۔
لقوله تعالی وجاء احد منکم من الغائط. حضرت عطاء بن ابی رباح انہوں نے مسئلہ بیان کیا. پچھلے راستے سے کیڑا نکل آیا یا اگلے راستے سے جوں، جیم واو نون غنہ، سر میں جوں پڑتی ہے، جوں جیسی کوئی چیز نکلی تو حضرت نے فرمایا وضو ٹوٹ گیا. حالانکہ جوں کا نکلنا یہ معتاد نہیں ہے. اسی کو دو اماموں نے لیا کہ چاہے معتاد نکلے چاہے غیر معتاد نکلے وضو ٹوٹ جائے. وقال عطاء فی من یخرج من دبورہ الدود او من ذکرہ نحو القملۃ یعید الوضوء. ایک مسئلہ حضرت جابر نے بیان کیا، حدیث نہیں ہے، ایک مسئلہ حضرت جابر نے بیان کیا ہے، وہ تحفۃ القاری میں اس جگہ پر تسامح ہے اور اس کی تصحیح 12ویں جلد کے آخر میں نے کی ہے، پھر بھی سمجھ لو اور وہاں تصحیح کرو. تبسم، مسکرانا، اس میں ہونٹ نہیں کھلیں گے، دانت نظر نہیں آئیں گے، آواز نہیں پیدا ہوگی، چہرے پر اثر ظاہر ہوگا. اس کو تبسم کہتے ہیں، مسکرانا. اگر کوئی نماز میں مسکرائے کوئی بات نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. اس کی تاریخ میں غلطی ہے تحفۃ القاری میں، اور اس کی تصحیح 12ویں جلد کے آخر میں نے کی ہے، اس کو صحیح کرو. اس کو تبسم کے معنی ہیں چہرے پر بشاشت ظاہر ہو، ہونٹ نہ کھلیں، دانت نظر نہ آئیں، آواز پیدا نہ ہو. اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس سے اوپر ہے ضحکن، ہنسنا. ہنسی کیا ہے؟ ہونٹ کھل جائیں، دانت نظر آئیں اور آواز پیدا ہو جس کو خود سنے، دوسرا نہ سنے. اس سے وضو ٹوٹ جاتا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی بالاجماع. حضرت جابر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں. اگر نماز میں کوئی ہنسے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور ہنسنا کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ کھل جائیں، دانت نظر آئیں، آواز پیدا ہو مگر اس آواز کو خود سن سکتا ہے، دوسرا نہیں سن سکتا. تیسرا ہے کھل کھلا کر ہنسنا، قہقہا، جس کو دوسرا سن لے، آواز دوسرا سن لے. حنفیہ کے نزدیک اس قہقہا سے نماز بھی ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں، نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں 11 حدیثیں ہیں کہ قہقہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں 11 حدیثیں ہیں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں جمع کی ہیں وہ سب حدیث. ان حدیثوں کی وجہ سے دیکھو حنفیہ کے یہاں اجتہاد سے ضعیف حدیث مقدم ہے. ان حدیثوں کی وجہ سے حنفیہ نے کہا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز تو ٹوٹی. حضرت جابر نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. وقال جابر بن عبد الله اذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وضو نہیں ٹوٹی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا. وضو کر لیا، پھر سر مونڈا دیا، تو مسح تو بالوں کے اوپر سے کیا تھا، اب سر مونڈا دیا تو اب بھی وضو آتی. بال مونڈانے کے بعد میں دوبارہ وضو کرنا ہے، مسح کرنا ضروری نہیں. مسئلہ یہی ہے. وضو کیا، پھر ناخن کاٹے تو ناخن کے نیچے جو کھال تھی اس تک تو پانی نہیں پہنچا، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں. وقال الحسن ان اخذ من شعره او اظفاره او خلع خفيه. خفین پہن رکھے تھے، اس پر مسح کیا، پھر خفین نکال دیے تو وضو نہیں ٹوٹا.
پیروں کا مسا ٹوٹ گیا، اب پیر دھو، بس پیر دھو لو، باقی وضو باقی ہے۔ او خلا خفی فلا وضوء علیہ، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ باپ سے بے جوڑ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وضو دو ہی چیزوں میں ٹوٹتا ہے، حق دو وضو ٹوٹے گا۔ یہ تو وہ موسوس والی حدیث ہے۔ وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، ری خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ ما خرج من السبیلین ہی سے اور ما خرج من غیر السبیلین سے نہیں، یہ سب استدلال زبردستی کا ہے۔ وہ روایت میں نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، غزوہ ذات الرقاع میں دو شخص فوج کا پہرا دے رہے تھے، ایک انصاری ایک مہاجری۔ دونوں نے سوچا کہ دونوں بیدار رہیں، کیا فائدہ، ایک سو جائے ایک بیدار رہے، تو ایک سو گیا اور ایک بیدار رہا۔ اس نے سوچا کہ میں ویسے خواہ بیٹھا رہوں، نماز پڑھوں تاکہ نیند نہ آئے۔ اس نے نماز شروع کی۔ قافلہ دشمن کے علاقے سے قریب تھا، لڑائی میں ایک کافر کی بیوی ماری گئی تھی، اس نے محبت میں قسم کھائی تھی جب تک بدلہ نہیں لوں گا چین نہیں کروں گا۔ اب وہ بدلہ کیسے لے؟ تو وہ رات میں چل رہا ہے، لشکر کے پیچھے پیچھے کوئی اکا دکا مل جائے تو قتل کر کے بدلہ لے لے۔ اب وہ یہاں پہنچا، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، وہ سمجھا کہ یہ پہرے دار ہے، تو اس نے تیر مارا، تیر لگا، وہ نماز پڑھتے رہے، گرے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا تیر مارا، وہ بھی لگا، پھر بھی نہیں نماز توڑی، انہوں نے کل پڑھتے رہے۔ پھر تیسرا تیر جب لگا تو انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو اٹھایا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے فلما رأى ما به من الدماء، اس نے اٹھ کر دیکھا کہ وہ تو خون میں لت پت ہو رہے ہیں، تو کہا آپ نے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میرا جی نہیں چاہتا تھا چھوڑنے کو۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح تیر کھاتے کھاتے مر گیا اور تم سوتے رہو گے، اور ہم جب چلے تھے تو حضور نے فرمایا غفلت نہ ہو، بیچ میں غفلت کا زمانہ گزر جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اٹھا کر مروں، اس لیے میں نے نماز ختم کی، ورنہ میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تو یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کہا کہ یہ تو حدیث میں فلما رأى ما به من الدماء، خون میں لت پت تھے، اور خون بالاجماع ناپاک ہے، اور جب ان کا بدن اور کپڑے سارے خون خون ہو رہے ہیں تو نماز کہاں رہی؟ تم اس کا جواب دو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ روایت میں فلما رأى ما به الدماء، بدن اور کپڑے خون میں لت پت ہو رہے ہیں، اور یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ خون ناپاک ہے۔ اگر قدر درہم یا زیادہ کپڑے پر یا بدن پر خون ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ تو پڑھ رہے نماز۔ اس کا جواب تم دو، اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں کا ایک جواب ہے کہ یہ واقعہ باب عشق سے ہے، باب مسائل سے نہیں، عشق کی دنیا ہی الگ ہے۔ ایسے واقعات سے مسائل میں استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضور نے پشنے لگوائے، ایک برتن میں خون اکٹھا ہوا، حضور نے ایک بندے کو دیا کہ اسے ایسی جگہ ڈالا جہاں کوئی دیکھے نہ، وہ باہر لے جا کر پی لیا۔ حضور نے پوچھا ڈالا ہے کہ جی، کہاں ڈالا؟ اس نے کہا ایسی جگہ ڈالا ہے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میں نے پی لیا۔ اب یہ باب عشق کا واقعہ ہے۔ اب اس سے تم کہ حضور کے فضلات پاک تھے، یہ استدلال صحیح نہیں کہ حضور کا پیشاب بھی پاک تھا، بڑا استنجا بھی پاک تھا، خون بھی پاک تھا، اس واقعے سے اس پر استدلال کرنا صحیح نہیں، یہ تو باب عشق کا واقعہ ہے۔
بس یہ واقعہ بھی باب عشق کا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاءِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَامٍ فَنَزَّفَهُ الدَّمُ. بس ان کے بدن سے خون نکلا، یہاں تک تو کوئی اشکال نہیں. لیکن ابو داؤد کی روایت میں تو یہ لفظ ہے، وہ 3 تیر لگے ہیں، 3 تیر لگنے میں ذرا سا خون نہیں نکلے گا. فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. اس سے استدلال کیا ہے